اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی چند مثالیں پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ جب آپ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو ادنا سی جگہ پر بیٹھنے میں آر محسوس نہیں فرماتے تھے۔ خود اپنی بکری کا دودھ دھوتے تھے اور اپنے کپڑوں پر پیوند خود لگاتے تھے اور اپنی نالین مبارک کو بھی خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ اپنے کام بے نفس نفیس خود انجام دیتے تھے اور بازار سے اپنا سامان خود ہی اٹھا لاتے تھے۔ غرباء کے پاس بیٹھتے اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ جس کو بھی ملتے پہلے سلام کرتے، اپنے اصحاب سے مصافحہ کرنے میں سبقت فرماتے تھے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے درمیان کبھی بھی اپنے پاؤں مبارک پھیلائے ہوں۔ جو بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کا احترام فرماتے اور اس کے بیٹھنے کے لیے کپڑا بچھا دیا کرتے اور اس پر تکیہ لگاتے تھے۔ اپنے اصحاب کو ان کی کنیت کے ساتھ یاد فرماتے تھے اور تکریم کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے۔ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے اور اپنا وقت اصحاب کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی محفل میں آ جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا پڑتا تھا۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی جگہ تشریف رکھا کریں جہاں سے کوئی اجنبی بھی آپ کو فوراً پہچان سکے اور اسے کوئی دقت نہ ہو۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مٹی سے ایک چبوترا بنایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس بیٹھ جاتے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کو ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، اور ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ میں اس کو پکاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا۔ اصحاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس کام کے لیے کافی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ تم اس کام کے لیے کافی ہو، لیکن میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اپنے صحاب میں ممتاز نظر آئے اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور لکڑیاں جمع کی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ کے بہت ہی پیارے صحابی حذیفہ بن یمان نے کپڑے سے آپ کے آگے پردہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد جب حذیفہ بن یمان غسل کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے سے پردہ بنانے کا ارادہ کیا تو حذیفہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے سے پردہ بنایا اور حذیفہ بن یمان نے غسل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی پر زیادہ مہربان ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے تواضع ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں
کہ علی علیہ السلام ہم میں ہماری ہی طرح رہتے تھے، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ہماری ہی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس آتے تو وہ ہمارے قریب ہو جاتے تھے، جب ہم ان سے کوئی سوال کرتے تو آپ جواب عنایت فرماتے، اگر ہم انہیں دعوت دیتے تو ہمارے گھر تشریف لے آتے تھے اور ہم سے اس قدر قریب تھے کہ ہم ان سے ڈرے بغیر کلام کرتے تھے، جب تبسم فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارک منظم چمکدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، مساکین کے قریب جاتے تھے، طاقتور اپنے باطل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام سے کوئی طمع نہ رکھتا تھا، اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ایک مرتبہ سوار ہو کر اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے تو لوگ آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے مومنوں کے امیر، لیکن ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ سن کر ان سے فرمایا کہ چلے جاؤ، کیونکہ سوار کے ساتھ کسی کا پیدل چلنا سوار اور پیدل چلنے والے کے لیے باعث ذلت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے، وہ لوگ کپڑا بچھا کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ جو تم کھا رہے ہو اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارے ساتھ کھانا کھاتا۔ پھر فرمایا کہ اٹھو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آپ ان کو اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا، انہیں کپڑے عطا کیے اور بہت سارا مال بھی ان مساکین کے حوالے کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے کرم کی مثالیں ہیں۔ کرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخاوت کرنا، اپنا مال، پیسہ، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے وغیرہ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے لوگوں پر خوشی خوشی خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنے مال سے کچھ پیسے دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو اسے سخی اور کریم کہا جاتا ہے۔ اور کرم بخل کی ضد ہے، سخاوت ایک بہترین صفت ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی اچھی صفات ہیں، سخاوت اور کرم ان سب صفتوں سے اشرف اور بزرگ تر ہے۔ سخاوت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر اچھی اور بزرگ چیز کو کرم کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 میں کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، اور بتحقیق اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا۔ کرم کتنی اچھی اور پیاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ موصوف کیا۔ ہمارے معصومین علیہ السلام نے سخاوت کو اپنانے پر بہت زور دیا ہے اور صحیح آدمی کی بہت تعریف کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گناہ گار نوجوان جو سخی ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس نیک بوڑھے سے کہ جو بخیل ہو۔ ایک روایت میں امام کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کو گناہ کرنے کی اجازت مل گئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سخاوت ایسی عظیم چیز ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی سخاوت کرے تو وہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اس سخاوت کے بدلے اس کے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ اور بخیل ہونا اتنا کبھی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا عبادت گزار بھی بخل کرے تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں ایمان کے لحاظ سے کون زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں زیادہ خرچ کرتا ہے وہ ان سے افضل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل یقیناً اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ان احادیث جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے احادیث بیان کی ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین پر خرچ کرتا ہے، مہمانوں کی آمد پر خوش ہوتا ہے اور ان کی کھلے دل سے پذیرائی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، مصیبت کے وقت ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ضرورت مند کی حاجت پوری کرتا ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگوں اور رشتہ داروں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، اس سے ملتے ملاتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اسے نہایت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اور جو آدمی ایسا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں، اور لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق کو پورا کیا ہے، تو ایسا آدمی یقیناً جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ اور جو آدمی بخل کرے گا، اپنا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرے گا، مہمانوں کی خاطر تواضع نہیں کرے گا، مصیبت کے وقت لوگوں سے دور بھاگے گا، تو ایسے آدمی پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوگا، اور لوگ بھی اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ جس آدمی سے اللہ راضی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ کرے تو جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہتا ہے۔ اب سخی اور کریم کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا سخی اور کریم وہ انسان ہے جو اپنے واجبات ادا کرتا ہے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ادا کرتا ہے،